الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں پر کنارے کنارے رہ کے کرتے ہیں۔ حرف اصل میں کنارے کو کہتے ہیں۔ تو حروف تہجی میں جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو وہ لفظ ہوتا ہے، حرف نہیں ہوتا۔ مثلا الف، اس میں الف ہے، لام ہے، فا ہے، شین، اس میں شین ہے، یا ہے، نون ہے۔ لیکن جب لفظ ادا کرتے ہیں تو ادا جب کرتے ہیں تو پھر حرف ادا ہوتا ہے۔ اش، یہاں شین نہیں ادا ہوگا، اش، اش، تو کنارہ، ہر لفظ کا شروع والا جو کنارہ ہوتا ہے وہ حرف ہوتا ہے۔ وہ پورا اگر پڑھیں تو لفظ ہے، اگر ملا کے کسی کے ساتھ وہ لفظ بن رہا ہو تو وہ حرف ہوتا ہے۔ تو کنارے کو کہتے ہیں، کنارہ لے لیا جاتا ہے ہر لفظ کا۔ تو حرف کا مطلب ہے کنارہ۔ تو یہاں اللہ کی عبادت کرنے والے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو کنارے کنارے رہ کے ٹمپریری سا گنتی پوری کرنے والے، اور بس ڈنگٹ پوپلیسی، دیکھا دیکھی۔ اصل جو عبادت کی روح ہے اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے، ان کے قلب و جگر میں نہیں اترتی، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، حقانیت کیا ہے، اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، اس کے لیے پھر کرنا کیا کیا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہوتا یوں ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر تو وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور کوئی نہ کوئی انہیں نفع آتا رہے، کوئی نہ کوئی نفع آتا رہے، اطمأن بھی، تو مطمئن رہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت بھی اس غرض اور نظریہ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ نفع مل جائے۔ وظائف کرنے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، لیکن ایک انسان سارا زور وظائف پہ رکھے ہی اس لیے، پڑھے اس نظریے سے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور مسئلہ حل نہ ہو تو پھر وہ مسئلہ لے کے آ جائے کہ آپ نے یہ بتایا تھا تو میرا تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ غریب ترین صحابہ کیا مسئلہ لے کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے؟ اللہ کے رسول ہمیں بھی مسئلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا بھی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ہم پہ سبقت لے گئے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم ذکر کیا کرو، وہ خرچ کر کے ثواب لیتے ہیں، تم اللہ کا ذکر کر کے ثواب لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ذکر بتا دیے، انہوں نے ذکر کرنے شروع کر دیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا انہوں نے بھی ذکر شروع کر دیے، وہ پھر آ گئے۔ اے اللہ کے رسول پھر مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے حوالے سے پھر ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، چونکہ انہوں نے بھی ذکر شروع کر دیے ہیں۔ اصل غرض کیا ہوتی تھی، مطمع نظر کیا ہوتا تھا، مقصد حیات کیا ہوتا تھا؟ یہاں تھوڑا سا کسی نمازی کا دوسرے نمازی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، مسجدوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کی تھوڑی سی بات بری لگے، ساری زندگی کیڑ رکھتے ہیں اس سے اور نماز چھوڑ دیتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کوئی اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے تو وہ پھر اللہ کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہوتے تھے تو آپ اپنی موجودگی میں یہ کہتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی عبادت کرنے کے لیے نہ آئے۔ عبادت کس کے لیے کرنے کے لیے آئے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے آئے۔ جو مجھے دکھانے کے لیے آتا ہے، قرآن مجید نے صراحتاً ایسے لوگ جو صرف دکھانے کے لیے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی ساری نشانیاں بیان فرما کے یہ کہا ہے کہ یہ صرف تمہیں دکھانے کے لیے آتے ہیں، یہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں آتے، لہٰذا یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تدور اعینہم، آنکھیں دکھاتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، پوری نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے صورتیں نازل کی۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کے لیے آنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنا۔ فوجی ہو تو تب بھی لڑے، سالار ہو تو تب بھی لڑے، عہدہ ہو تو تب بھی آئے، چلا جائے تو تب بھی آئے، اللہ کے لیے آئے، اللہ کے گھر سے پیار کرتا ہو، اللہ کے گھر کی مٹی سے پیار کرتا ہو، اللہ کے گھر کی صفوں سے پیار کرتا ہو، تو پھر اس پیار کی بنیاد پہ اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ درجہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، جتنا زمین سے آسمان کا فرق ہے اتنا ایک درجے سے دوسرے درجے کا فرق ہے، لیکن ملتا کس کو ہے؟ جو دنیا کی خیر اور دنیا کا نقصان نہیں دیکھتا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تھوڑا سا فتنہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس بندگی کرتے کرتے بندگی کے دوران فتنے بھی آتے ہیں۔ انقلب علی وجہہ، پھر اپنے منہ کے بل فوراً پھر جاتا ہے، کہتا نہیں میں نے نہیں کرنی اللہ کی بندگی، میں نے نہیں یہ نیکی کرنی، ایویں ہی پڑھے ہیں بھائی، ہم نے نہیں یہ کرنی۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس بندے نے اپنی دنیا بھی نقصان میں ڈال دی، اپنی آخرت بھی نقصان میں ڈال دی۔ ذالک هو الخسران المبین، لوگوں اگر پوچھنا چاہو تو کھلی خسران اور کھلا اور بڑا نقصان کیا ہے، کسی شخص کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، اللہ فرماتے میں تم کو یہ بتلاتا ہوں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ اس کی پارٹی اقتدار سے محروم ہو جائے، نقصان یہ نہیں کہ کوئی جیل میں چلا جائے، نقصان یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے گھر میں فوتگی ہو جائے، انسان یہ نہیں کہ کسی کو قتل کر دیا جائے۔ بڑا خسران، الخسران المبین قرآن مجید میں صرف اس جگہ پہ آیا ہے۔ سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہو اور عبادت اور بندگی کرتے 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 اس کو فتنہ پہنچے، اس کو آزمائش آئے، تو پھر اس آزمائش کا مقابلہ نہ کرے بلکہ اللہ کی عبادت کرنے سے رک جائے، وہ نیکی کا کام کرنے سے ہٹ جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے دنیاوی یا مالی مفادات کے لیے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی عبادت کا مقام نہیں ہے، کنارے پہ رہا ہے۔ اگر وہ اتر آتا، عبادت کے پیٹ میں اترتا، اس کی گہرائی میں اترتا، لذتیں لیتا، اسے لطف آتے قرآن مجید کے، اللہ کی عبادت کے۔ عزیزان گرامی قدر، مختصر سی عمر کے لیے ہم یہاں دنیا میں آتے ہیں اور ایک بار ہی آتے ہیں۔ اس زندگی کو بھی انسان ہر چیز کے عوض میں مفاد پہ اوندھا ڈال دے تو یہ انسان کے ویسے بے توقیر ہونے کی نشانی۔ عبادت اللہ سے خاص محبت کا نام ہے، خاص پیار کا نام ہے، اور محبت اور پیار ان کی قیمت نہیں ہوتی، نہ ہی بندہ ان کی قیمت مانگتا ہے، نہ ان کا عوض مانگتا ہے، نہ ہی ان کا بدل مانگتا ہے۔ وہ کس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کئی ایسے صحابہ ہیں بے شمار۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایک عظیم صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی، لا تسألوا الناس احدا عن شیء، تم لوگوں سے کسی چیز کے بارے سوال نہ کرنا، کسی چیز کے بارے لوگوں سے سوال نہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ ہم جتنے لوگ تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، میں نے دیکھا ان کی زندگیاں گزر گئیں، انہوں نے کسی چیز کے بارے، حتیٰ کہ وہ سواری پہ بیٹھ جاتے، رکاب میں پاؤں ڈال لیتے، ذہن کس لیتے، تو ان کا ہاتھ کا کوڑا نیچے گر جاتا، تو پاس بندہ کھڑا ہوتا، وہ اس کو نہ کہتے مجھ کو پکڑا، وہ پھر دوبارہ سے نیچے اترتے اور خود اٹھاتے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ ایسی زندگیاں انہوں نے گزاری۔ اب بھی ہماری صفوں میں اکابرین اور مشائخ میں ایسے لوگ ہیں جنہیں شدید ترین ضرورت ہوتی ہے، ہم طالب علم ہمیں پتہ ہے، لیکن لوگ اس لیے نہیں دیتے، یہ لیتے نہیں ہیں، وہ نہیں لیتے آپ سے، سب کے سامنے نہیں لیتے۔ ایک طریقہ کار ہے، ایک طرز عمل ہے۔ یہاں عام تاجر کے بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اب تک ہم دیکھتے رہے کہ ارشاد اللہ قصری صاحب سائیکل پہ آتے تھے ادارہ علوم مصریہ میں، پورے پاکستان نہیں، روئے زمین کا سرمایہ ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی جا کے چابی دے دے کہ حضرت یہ لیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ کا ڈرائیور کا مسئلہ ہے نا، اللہ نے ہمیں کروڑوں دیے، ہم مہینے کی تنخواہ لگا دیتے ہیں، ہماری طرف سے 10,000 روپے آئے گا، ہماری طرف سے 20,000 روپے آئے گا، اور خالص مال سے آئے گا، دل میں یہ نہ بات لے آنا کہ پتہ نہیں کیا دینا شروع کر دیا۔ یہ ہے عبادت کی غرض، عبادت کا نفاذ۔ پیسہ بھی اس لیے کمانا کہ اللہ کے دین کے کام آئے، کسی سے سوال نہیں کیا، اللہ کے رسول کی وصیت، نصیحت، یہی طرز عمل مشائخ کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور لوگ بھی انتہائی زیادتی کرتے ہیں۔ بعض پنجابی خطیب وہ تو باقاعدہ موقع مکا کر کے آتے ہیں، اور بعض اکاؤنٹ بھیجتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ بھیجو، ہمارے اکاؤنٹ میں، اور لوگ پھر ان کو بھیجتے بھی ہیں۔ ایک انتہائی ذمہ دار جگہ پہ میں گیا گفتگو کے لیے، حضرت قبلہ حافظ مسعود عالم صاحب میرے ساتھ تھے، انتہائی ذمہ دار جگہ۔ انہوں نے جیب میں لفافہ ڈالا، میں نے ایسے قاری یونس صاحب کو کہہ دیا، میں کہ یار انہوں نے پوچھی تھا صحیح، انہوں نے دیتا کی ہے آپ صاحب؟ تو انہوں نے فون کیا، میں کہا حافظ صاحب کی خدمت آپ نے کیا کی تھی؟ وہ حافظ صاحب تو لیتے نہیں ہیں، حافظ صاحب تو لیتے نہیں ہیں، حافظ صاحب تو لیتے نہیں۔ دیا تو ہے نا آپ نے، کچھ نہ کچھ تو جیبی میں ڈالا ہے۔ دیا کیا آپ نے؟ کہا 2,000 روپے۔ اور اسی مسجد میں پنجابی خطیب آ کے 50,000 60,000 لے کے جاتے۔ تو اصلاً قرآن مجید نے جو عبادت کی روح بیان کی ہے نا، وہ فرمایا کہ ایسے لوگ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کے بچاؤ کی وجہ سے جاہل سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ بڑے غنی ہیں۔ وہ ایمان والا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، چھپ چھپا کے ایسی خدمت کار آتا ہے کہ وہ خدمت ان کو دوسروں سے مستغنی کر دیتی ہے اور دوسروں سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی جائے اور قلب و جگر سے اسے چاہا جائے، یہی نہیں کہ جہاں نظر آتا وہاں لگایا جائے۔ یہ کنارہ ہے، پیٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ نیکی اس نے کی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین نیکی وہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، اور قیامت کے دن بندہ اللہ کو کہے اے اللہ جی یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی تھی، تیرے سوا دنیا میں اس نیکی کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ میرے بے شمار گناہ ہیں جنہیں صرف میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے، اس طرح میری بے شمار نیکیاں بھی ہونی چاہیے جنہیں صرف میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہوں، اور وہ راز میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہو۔ میری موت آ کے میرے جسم سے روح تو میری نکال لے، لیکن وہ میرا راز لیک نہ ہونے پائے۔ تو رائی کے بھر بھی نیکی حدیث میں آتا ہے، یخرج الرجل من القضاء وخرج من خارجیہا، ایک شخص چپ کر کے دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، صرف اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھا بیٹھا جاتے کوئی چھوٹا سا تنکا دیکھتا ہے، اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔
صرف اللہ کو دکھانے کے لیے اس نے کسی کو نہیں دکھایا۔ اب تذکرہ کیا کرتا، کوئی بڑی شے سمجھتا تو تذکرہ کرتا، صرف تذکرہ نہ کرنے کی بنیاد پہ یہ اتنی بڑی بن گئی کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بخشش کا باعث بن گیا یہ دن کا، اس کی مغفرت کا باعث بن گیا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو عبادت اور بندگی دنیا کے نفع کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ سے نفع حاصل کرنے کے لیے، سجدے اللہ سے نفع حاصل کرنے کے لیے، رکوع اللہ سے نفع حاصل کرنے کے لیے، تجارتیں اس کے ساتھ کرنی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، ایمان والے تو اپنے جسم کو بیچ دیتے ہیں، اپنے جسم کی قیمت بھی اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ سے اگر مانگتے ہیں تو خوشنودی مانگتے ہیں، اللہ سے اگر مانگتے ہیں تو رضا مانگتے ہیں، اللہ سے اگر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا پیار مانگتے ہیں، اللہ کی محبت مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نقصان سے بچائیں گے۔ تو یہ آیت طیبہ مجھ آپ کو اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کی طرف نظر ثانی کر کے اصلاح کرنے کا ایک حوصلہ دیتی ہے، اور ہماری جو کوئی خرابی دھار آتی ہے اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ کبھی اگر ایسی ویسی بات آ گئی تو آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت زیادہ شروع کر دینی۔ اختصاراً ایک بات بیان کر دوں، بعض ہمارے دوست ان کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی روحانی طور پہ، تو ان کو کچھ لوگ وظائف بتاتے ہیں تو وہ پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، دکھ زیادہ ہوتا ہے، پریشانی، وہ جو تنگ کرنے والی چیزیں ہیں وہ پھر زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ اکثر شکایات ایسی آتی۔ ایک نوجوان کا فون آیا، کہنے لگا کہ میں ذکر کرتا ہوں تو میری صحت خراب ہو جاتی ہے، اور جو ہی چھوڑتا ہوں صحت ٹھیک ہو جاتی۔ تو میں نے کسی عالم صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا نہ ذکر کیا کرو۔ میں نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آزمائش کا مقابلہ یہ ہے کہ آزمائش آئی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے تو انقلب علی وجہہ خسرت دنیا والآخرہ، تم تو دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی نقصان، اور زیادہ کر دو، اور زیادہ کر دو، بالآخر 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 ہوگا کیا؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، بالآخر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سالوں کے بعد جا کے مکہ فتح کیا، کتنے لوگ شہید کروائے، کتنی جانیں گئیں، کتنے زخم اٹھے، لیکن مقابلہ کیا استقامت استقامت استقامت، بالآخر بالآخر اللہ کا دین غالب آیا۔ استقامت اختیار کر، استقامت بہت کہتا صحت خراب ہو جاتی ہے، جسم کانپنے لگ جاتا ہے، ڈر آتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اور کر، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بالآخر بالآخر تجھے مقابلہ کرنے کی طاقت دیں گے، اور تیرا اسی سے علاج ہوگا۔ وہ شعر اقبال کا، وہی دیری نہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی نشاط انگیز ہے ساقی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔